الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ آج جنوری کی پہلی تاریخ ہے، عیسوی اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ دین اور اخلاقیات سے بالاتر ہو کر اس موقع اور اس مناسبت کو مناتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت کے اعتبار سے یہ فضولیات، یہ حیا باختہ اور اخلاق سے عاری تمام تر افعال کسی بھی صورت میں پسند نہیں کیے گئے۔ البتہ ہر موقع پر جب انسان اپنی ایک کیفیت سے نکل کر دوسری کیفیت میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، کسی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جا رہا ہوتا ہے، تو اس مرحلے پر انسان یہ ضرور سوچتا ہے کہ اب اس سٹیج پر مجھے کیا کرنا ہے۔ تو چونکہ اس مناسبت سے آپ کو اپنی گرد و پیش میں بہت ساری صدائیں، کچھ اچھی بھی اور کچھ بری بھی سنائی دیں گی کہ آپ اپنے آئندہ سال کا پلان کیجئے، منصوبہ بنائیے، کیسے گزارنا ہے، کیسے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، کیسے مشاکل سے نکلنا ہے، کیسے بہتری کی طرف جانا ہے۔ تو یہ سوچ ہمہ وقت ایک مومن کی ہونی چاہیے کہ اس کا جو لمحہ موجود ہے اس کو وہ درست کرے اور آنے والے لمحات کے لیے وہ بہترین تیاری کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی اس کے لیے حکم دیا کہ آپ اپنے کل کی تیاری کریں، اور وہ کل زندگی کا بھی ہے اور وہ کل زندگی کے بعد والا بھی ہے۔
تو اسی اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے ایک خوبصورت سی شخصیت جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کیا ہے، اس شخصیت کا ایک زندگی کا پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے کس طرح منصوبہ بندی کی۔ ایک چھوٹی سی طلب جو ان کے سامنے آئی، اس کو کس طرح انہوں نے ایک دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ بنا دیا۔ اور اس شخصیت کا نام قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے ذو القرنین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے ہے کہ وہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھے، اور اسی طرح حضرت مجاہد ان کے اور دیگر صحابہ کے شاگرد وہ بیان کرتے ہیں کہ زمین پر 4 بڑے بادشاہ آئے ہیں جنہوں نے پوری زمین پر حکومت کی ہے، ان میں سے 2 نیک تھے اور 2 ان میں سے برے تھے۔ نیک فرمایا ایک حضرت سلیمان ابن داود علیہ السلام اور دوسرے ذو القرنین، اور کافر ان کی رائے کے مطابق ایک نمرود ابن کنعان اور دوسرا بخت نصر۔ اب یہ ذو القرنین، اس کا لقب قرآن نے ذکر کیا، نام ذکر نہیں کیا، اس لیے مؤرخین، مفسرین، شارحین ان کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد اسکندر اعظم ہے، لیکن بہت ساروں نے اس کی تردید بھی کی، چونکہ وہ مومن نہیں ہے۔ اس کے حالات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاں اللہ پر ایمان نہیں، جبکہ قرآن جس کا تذکرہ کر رہا ہے وہ ایمان والا ہے، آخرت پر یقین رکھنے والا ہے۔ کچھ کی رائے یہ ہے، جس میں ہمارے بر صغیر کے بعض مفسرین اور شارحین بھی شامل ہیں، کہ اس سے مراد سائرس ہے جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، اور ایک محدود طبقے کی رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد سلیمان علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ رائے کچھ بھی ہو، یہ تاریخ کا کام ہے وہ متعین کرے، نہ بھی متعین ہو، قرآن کے فہم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ قرآن حکیم قصوں کی کتاب نہیں ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ یقیناً یہ تاریخی واقعات بھی کبھی کبھی نقل کرتی ہے، قصے بھی تھوڑے تھوڑے بیان کرتی ہے، لیکن اصل یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس لیے اس میں 2 منہج ہم دیکھتے ہیں، 2 طریقے دیکھتے ہیں۔ کہیں قرآن کسی شخصیت کا ذکر کرتا ہے تو بائی نیم کرتا ہے، اس کا نام لے کے، مریم ابنت عمران نام لے کے ذکر کیا کہ ہم نے ان کو بغیر خامد کے ایک بیٹا عطا کر دیا، اس لیے کہ ایسا کسی اور کے ساتھ ممکن ہی نہیں تھا۔ اور کہیں قرآن صرف وصف ذکر کرتا ہے، رجل من آل فرعون، فرعون کی قوم میں سے ایک شخص، نام نہیں لیا، اس لیے کہ ایسا کردار ایک سے زیادہ لوگ نبھا رہے ہو سکتے ہیں، ایسا کردار تاریخ میں پہلے بھی کسی نے نبھایا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ بھی ایسا کردار کوئی شخص نبھا لے۔ اسی طرح یہاں وصف ذکر ہوا، صفت ذکر ہوئی، نام نہیں ذکر ہوا، کہ عین ممکن ہے یہی کام کوئی اور بھی زندگی میں کر لے، اس لیے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ آپ سے یہ ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہیں کہ میں اس کے واقعے میں سے کچھ چیزیں تمہارے سامنے ذکر کر دوں گا، یعنی پورا واقعہ نہیں ذکر کروں گا، کچھ باتیں ذکر کر دوں گا۔ اب ذو القرنین، اس کے بھی پھر آگے پیچھے توجیحات بیان کی گئیں، اور یاد رکھیے یہ مختلف آراء کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کنفیوز ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ممکن، وہ بھی ممکن، وہ بھی ممکن، یا یہ زیادہ بہتر، یہ زیادہ بہتر، تاکہ انسان بحث و تمہیز کے ساتھ ساتھ مزید آگے بڑھ سکے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ قرن سے مراد مشرق و مغرب ہے، کہ یہ مشرق و مغرب پہ حکومت کرنے والا، دونوں رخوں کے اوپر مالک، اس لیے اس کو ذو القرنین کہا گیا۔ دوسرا، کچھ کی رائے یہ کہ وہ اپنے سر پہ تاج پہنتا تھا جس کے اوپر 2 سینگ تھے،
کچھ کی رائے یہ کہ اس کے سر کے دونوں طرف کچھ جگہیں ابری ہوئی تھی. کوئی بھی ہو, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ قرآن حکیم ان تفصیلات سے ہمیں دور رکھتا ہے اور سیدھی بات ذکر کرتا ہے کہ ہم ذوالقرنین کے واقعے میں سے کچھ باتیں تمہیں بیان کریں گے. قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ ہم نے انہیں اسباب عطا کیے, وسائل عطا کیے, وہ اپنے اسباب اور وسائل لے کر وہاں پر پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے. وہاں پہ ایک قوم کو پایا, ہم نے کہا آپ چاہیں تو انہیں عذاب دیں, چاہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. انہوں نے کہا نہیں, میرا اصول یہ ہے اگر یہ زیادتی اور ظلم کریں گے میں ان کو دنیا میں بھی سزا دوں گا, پھر رب کی طرف بھیج دوں گا, پھر رب جانے اور یہ جانے, اور اگر یہ اچھا کریں گے تو میں انہیں بہت اچھا انعام عطا کروں گا. وَسَنَقُولُ لَهُ, اور ہم ان کے لیے کیا کریں گے, اور ہم ان کو اچھی سے اچھی اور اچھے سے اچھا بدلہ دینے کے ساتھ ان کے ساتھ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. پھر فرمایا قرآن میں کہ حضرت ذوالقرنین مغرب سے نکلتے ہیں, مشرق میں پہنچتے ہیں, وہاں پر جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے, وہاں پہ ایک ایسی قوم کو دیکھتے ہیں جس قوم کے اور سورج کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے. وہاں پہ بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا. پھر وہاں سے چلتے ہیں, قرآن ذکر کرتا ہے حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ ایک درہ نما جگہ ہے, اس طرف بھی پہاڑ ہے, اس طرف بھی پہاڑ ہے, درمیان سے راستہ ہے. وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک ایسی قوم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ لا یکادون یفقہون قولا, ذوالقرنین کے ساتھی ان کی بات بھی نہ سمجھ سکتے تھے, ان کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کی زبان اور ہوگی, ان کی زبان اور ہوگی. لیکن ذوالقرنین نے اپنے وسائل کے ذریعے سے ان کی بات سمجھی, جانی, اور قرآن نے پھر اس کا تذکرہ کیا کہ وہ کہنے لگے قالوا یا ذوالقرنین, اتنا بڑا بادشاہ آیا تھا تو بادشاہ کے سامنے عرضی لے کر گئے, اپنی درخواست لے کر گئے کہ اے ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض, یہ یاجوج اور ماجوج ہیں, زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں. فہل نجعل لک خرجا, کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کو ٹیکس دیں, پیسے دیں, وسائل دیں, اور اس کے نتیجے میں الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا, کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند باندھ دیں, دیوار کھڑی کر دیں. اب یہاں پہ یہی ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جو میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا, اور اس کو بعض مفسرین نے قرآن کے اعلیٰ ترین بلاغات اور بلاغیات میں سے قرار دیا ہے کہ اس کے اندر کتنا کمال, اور اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کے اندر کتنے بڑے بڑے مضامین کو سمو کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ٹٹولیں, ان کا جائزہ لیں, اور پھر یہاں سے اپنی زندگی کے لیے ایک رخ متعین کریں. کہ اب ذوالقرنین وہاں پہنچتے ہیں, قوم کہتی ہے کہ یہ دو پہاڑ ہیں, ان کے درمیان سے گزرنے والا راستہ ہے, یہاں سے یاجوج ماجوج آتے ہیں, ہمیں نقصان پہنچا کر واپس چلے جاتے ہیں, آپ ہمارے لیے یہاں پر ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں. اب یہ ممکن تھا کہ وہ کہہ دیتے ٹھیک ہے, آئیں, پیسے دیں, وسائل دیں, میں یہاں پہ اپنے لوگوں کو لگاتا ہوں اور یہاں پر ایک بہترین دیوار کھڑی کر دیتا ہوں. پتھر جمع کیے جاتے, پتھروں سے دیوار کھڑی کر دی جاتی, وہ راستہ بند ہو جاتا. لیکن قرآن ذکر کرتا ہے, اور شاید ذوالقرنین کے واقعے کی تفصیل کے ذکر کرنے کے پیچھے ایک بڑا مقصد یہ بھی بتانا ہو کہ جب تمہارے پاس وسائل ہوں تو پھر چھوٹی چیزوں پہ قناعت نہ کیا کرو, بلکہ بلند تر مقصد اپنے سامنے رکھ لیا کرو. وسائل مہیا کرنے والی وہ ذات ہے, اگر تمہارا اعتماد اس پر آ جائے تو پھر
وہ تمہارے لیے سارے کے سارے اسباب مسخر کر دے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان اگر اس طرح کا ہو جائے کہ جیسے پرندے ہیں صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے جاتے ہیں اور کبھی اپنے لیے رات کا سامان لے کر نہیں جاتے، وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت ملتی ہے، خبر آتی ہے کہ عراق میں بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، تو کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں ان کو بلاؤں، ان کے لیے ایسا نظم مقرر کروں کہ ان بیواؤں کو پھر زندگی میں کبھی کسی کی محتاجی نہ ہو۔ یعنی ایک طرف توکل اس کی انتہا، دوسری طرف منصوبہ بندی اس کی بھی انتہا، یہی مومن ہے۔ وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے، پوری کی پوری محنت کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے پھر اس کے نتائج اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کرتا کہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے اور وہ کہے میں نے تو کچھ نہیں کرنا، سب اللہ کر دے گا، اور وہ یہ بھی نہیں کرتا کہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد قارون کی طرح یہ کہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ میرے علم کی بنیاد پہ مجھے ملا ہے، بلکہ وہ ذوالقرنین کی طرح یہ کہتا ہے ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا کرم تھا مجھ پر۔ تو حضرت ذوالقرنین کے سامنے یہ طلب آتی ہے، یہ ریکویسٹ آتی ہے کہ یہاں پر ایک دیوار کھڑی کر دیں، عربی زبان میں صد کہتے ہیں دیوار کھڑی کرنے کو، بند باندھنے کو، اس رستے کو بند کرنے کو، اور یہ عام طور پر چھوٹی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حضرت ذوالقرنین نے کیا کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر، سنو جو اللہ نے مجھے دیا ہے تمہارے وسائل سے کہیں زیادہ ہے، مجھے تمہارے وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جانچ لیا کہ قوم سست ہے، جانچ لیا کہ بزدل ہے، جانچ لیا کہ کام چور ہیں، تو کہا فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، پیسے نہیں لوں گا، بندے سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، میرے دست و بازی بن جاؤ، نتیجتاً میں کیا کروں گا اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان صرف دیوار نہیں بناؤں گا، ایک اتنا بڑا جہاز کھڑا کر دوں گا، ایک اتنی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دوں گا کہ اس رکاوٹ کے بن جانے کے بعد نہ وہ اس کو عبور کر سکیں گے نہ اس کو توڑ سکیں گے۔ پتھروں کو تو ہلانا آسان، کیا کیا؟ کہا آؤ آتونی زبر الحدید، جتنا تمہارے پاس لوہا میسر ہے سارا اکٹھا کر کے لاؤ۔ لوہا لایا گیا، حتی اذا ساوا بین الصدفین، اب ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، درمیان سے راستہ، اس پورے کے پورے راستے کو اس لوہے کے ساتھ بھر دیا گیا تہ در تہ۔ اب اس کے بعد کیا کہا؟ قال انفخوا، اب کہا لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ، آگ جلائی، اور پھر کیا ہوا حتی اذا جعلہ نارا، یہ جو لوہا تھا اس کو آگ بنا دیا، پگھلا دیا۔ یہیں پہ اکتفا نہ کیا، قال آتونی، کہا اب میری اور مدد کرو، میرے ساتھ آ کے کھڑے ہو، افرغ علیہ قطرہ، میں اس کے اوپر تانبا اب پگھلا کر ڈالوں گا۔ یعنی منصوبہ بندی دیکھیے، گویا کہ انہوں نے 4 مختلف فریق کھڑے کر دیے، گروہ بنا دیے، ایک کے ذمے لگایا کہ تم جاؤ اور جا کر تم لوہا اکٹھا کرو، دوسرے سے کہا جتنی بھی اس کے لیے دیگر ضروریات ہیں وہ پوری کرو، دوسرا گروہ اس کے لیے کام کرنے لگ جاتا ہے، تیسری ٹیم کی ڈیوٹی کیا بنتی ہے کہ تم آگ جلاؤ، اور چوتھی کی ڈیوٹی اپنے ساتھ لگا کر کہتے ہیں کہ اب آگ بھی جل جائے، لوہا بھی اکٹھا ہو جائے، تہ در تہ بھی لگ جائے، پگھل جائے، اکیلا لوہا پھر بھی اس میں سوراخ کرنا آسان ہے، میں اس کے اوپر تانبا پگھلا کر ڈال دوں گا اور ایک ہی تہ بن کر اتنی مضبوط چٹان یہ بن جائے گی، پھر نہ اس کو کبھی یہ توڑ سکیں گے نہ یہ اس کے اوپر سے چڑھ کے آ سکیں گے۔ اور پھر قرآن ذکر کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا،
پھر اس کے بعد نہ وہ اس کے اوپر چڑھ سکے نہ اس کے اندر سوراخ کر سکے۔ یہ ایک خاص یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ ایک وہ یاجوج ماجوج ہیں جو قیامت کے قریب آئیں گے، اس پر پہلے بھی ایک دفعہ گفتگو ہوئی، اللہ نے موقع دیا پھر بھی گفتگو کریں گے۔ ویسے قرآن و حدیث میں یاجوج ماجوج دو طرح کے لوگوں پر، ایک ہر فسادی کے لیے یاجوج ماجوج کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے 999 لوگوں کو ایک سائڈ پہ کر دو، ایک بندہ ایک سائڈ پہ کر دو، یہ 999 جہنم میں جائیں گے، ایک شخص جنت میں جائے گا۔ صحابہ ڈر گئے اور فرمایا یہی وہ وقت ہوگا جب بچہ پیدا ہونے والا بوڑھا ہو جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا کہ اس سے مراد یہ 999 یہ یاجوج ماجوج ہوں گے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ یعنی اس سے مراد وہ یاجوج ماجوج بھی ہیں جن کو اللہ نے بند کیا ہوا ہے، قیامت کے قرب میں نکلیں گے، لیکن اس سے مراد وہ بھی ہیں جو دنیا میں فتنہ و فساد مچاتے ہیں، ان کو بھی یاجوج ماجوج کہا گیا۔ تو الغرض اس واقعے کے اندر دیکھیں کہ ذوالقرنین کی اللہ تعریف کیوں کرتے ہیں کہ قوم نے کہا چھوٹی سی ایک رکاوٹ کھڑی کر دیں، انہوں نے کہا نہیں، تم بھی میرا ساتھ دو، آؤ مل کر ایک ایسا انتظام کرتے ہیں کہ جس کے بعد کسی اور انتظام کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کو کہتے ہیں منصوبہ بندی، اس کو کہتے ہیں پلاننگ، اور میرا قرآن مجھے یہ سارا کچھ سکھا اس لیے رہا ہے۔ یقیناً میں یہ آیات پڑھوں گا، اس کا اجر مجھے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے بارے میں اسی لیے کہا جس نے اس کو ایک جمعے پڑھ لیا، آئندہ جمعے تک کے لیے اس کا نور اللہ کی طرف سے اسے میسر کر دیا جائے گا۔ یقیناً جہاں اس کے پڑھنے سے وہ نور بصیرت ملے گا، وہیں پر اس کو سمجھ کر پڑھنے سے یہ درس بھی ملے گا کہ چھوٹی سی دیوار کی بجائے اتنا بہترین انتظام کر دیا جائے کہ پھر دوبارہ وہاں سے نہ کوئی شید ہو سکے، نہ وہاں پہ کوئی شخص اس کو عبور کر سکے، نہ اس کو کوئی توڑ سکے، نہ اس کو کوئی گرا سکے۔ تو آئیے ہم بھی اپنی زندگی کے لیے کچھ اس طرح کا کر کے جائیں، اس طرح کا آج سوچیں، ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے، مجھ سے فجر کے لیے اٹھا نہیں جاتا تو کیسے اٹھنا ہے، میں قرآن چاہ کر بھی پڑھ نہیں پاتا تو کیسے منصوبہ بندی کروں، میں اپنی اولاد اپنی نسل کو سدھار نہ سکا کیسے منصوبہ بندی کروں، میرے لیے مشکلات مسائل پچھلی زندگی میں رہے، اب آئندہ زندگی میں اپنے آپ کو مشکلات سے کیسے بچا سکوں۔ اس کے لیے وہی عزم، اس کے لیے وہی سوچ، اپنے سامنے اپنے اہداف کو واضح کرنا، پھر ان کے مطابق اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اللہ پہ توکل کرنا، اور پھر اللہ سے کہنا اللہ میں تو سب کچھ لے آیا ہوں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اترے تھے تو کہا تھا اللہ 313 ہیں لے کے تیرے در پہ آ گیا ہوں، اب ایک بات جانتا ہوں، اگر یہ 313 زمین پہ نہ رہے تیری عبادت کرنے والا زمین پہ کوئی نہیں بچے گا۔ تو پھر رب کی نصرت آئی تھی۔ آج اللہ نے ہمیں بے پناہ صلاحیتوں سے، بے پناہ وسائل سے نواز رکھا ہے، آج بھی اگر شکوہ کریں تو پھر ہمیں اپنے آپ سے شکوہ کرنا چاہیے کہ ہم شاید خود بہتر منصوبہ بندی نہیں کر سکے۔ اللہ کی مدد تو آنے کے لیے تیار ہے، اللہ تو کہتے ہیں میرے بندے تو آگے کی طرف بڑھ، ہم تجھے دیکھ کس طرح نوازتے ہیں، آئیں ہم اپنے رب کو بھی راضی کریں، اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں، اپنی عقبہ کو بھی بہتر بنانے کے لیے جستجو کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔